السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات کراؤں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کون سا ہے؟ جی ہاں، دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر اپنے ہاتھوں سے کعبہ میں نصب کیا۔ 606 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، جب مکہ میں سیلاب آیا، کعبہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچا، قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے چادر کا کونا پکڑ کر اٹھانے کو کہا۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ کی دیواروں میں نصب کیا۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ زیادہ تعداد میں حاجیوں کو مار کر زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اور مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ 317 ہجری کو بیت اللہ شریف حج نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا تھا۔ جب ابو طاہر کرامتی کے حکم سے آپ 14 ذی الحجہ 317 ہجری جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اس زمانے کے اسلامک حکومت نے بار بار ان سے مطالبہ کیا کہ حجر اسود انہیں واپس کر دیا جائے، کیونکہ حجر اسود کعبہ کی زینت ہے، لیکن ہر بار طاہر کرامتی نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ 50,000 دینار کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن انکار ہو گیا۔ اب اسلامک حکومت نے حجر اسود واپس لانے کا زور پکڑ لیا، کیونکہ 22 سال سے خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ بنو عباس کے بڑے خلیفہ نے طاہر کرامتی کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کیا گیا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ 50,000 دینار میں حجر اسود کی واپسی طے ہوئی۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس لایا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقف نے بہت بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو وقف کے ساتھ بحرین بھیجا۔ شیخ عبداللہ جب بحرین پہنچے تو وہاں پر ایک مجلس رکھی گئی، جہاں شیخ عبداللہ کے سامنے خوشبودار گلاف میں سے پتھر نکال کر شیخ عبداللہ کو دیا گیا اور اس کہا، اسے آپ لے جائیے۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا، یہ میرا حجر اسود نہیں ہے، اس کی 2 نشانیاں ہیں، پہلی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ آگ اسے گرم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ بولے، یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر سے دوبارہ پتھر لایا گیا اور اسے بھی آگ میں ڈالا گیا تو وہ پھر بھی سخت گرم ہو گیا، اور جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا۔ شیخ عبداللہ بولے، یہ بھی ہمارا حجر اسود نہیں ہے، ہمیں ہمارا اصلی حجر اسود چاہیے۔ پھر سے ایک پتھر اور لایا گیا، جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح تیرنے لگا، اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ بالکل ٹھنڈا نکلا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا، یہی اصلی حجر اسود ہے، یہی جنت والا پتھر ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے۔ طاہر کرامتی نے بہت تعجب کیا اور کہا، یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ شیخ عبداللہ نے کہا، یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ 3 روایتیں بہت مضبوط ہیں۔
روز قیامت حجر اسود آئے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوگی جس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، جس نے اسے حق کے ساتھ استلام کیا۔ استلام مطلب عمرے کے وقت یا طواف کے وقت ہاتھ اٹھا کر حاجی اللہ اکبر کہہ کر وہیں سے طواف شروع کرتے ہیں اور وہ اس کی گواہی دے گا۔ نبی پاک نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، اسی وجہ سے امتیہ محمدی بھی اس کا بوسہ لیتی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے حضور سرور کائنات کو بوسہ لیتے دیکھ لیا تھا، تب سے ہی یہ نبی کی سنت بھی ہے۔ حجر اسود کو چھونے سے بوسہ لینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود کو چھونا، بوسہ لینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج پر عمرے پر بلانے کی توفیق عطا کرے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔